صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزه الله فزنا وفعل شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم الله وفرج الله همه ولا مكموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكزى الله حاجته. فقال علي نزه الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے. اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے. نصیب ہو سفر عشق کربلا کے لیے کربلا کے لیے. کرب و بالا نصیب سے جان آنا نصیب ہو. کرب و بالا نصیب سے جان آنا نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو. کرب و بالا نصیب سے جان آنا نصیب ہو. آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو. آلِ نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو. کرب و بالا نصیب سے جان آنا نصیب ہو. ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری. ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری. پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو. پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو. کرب و بالا نصیب سے جان آنا نصیب ہو. جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو. اب کا کسی کو ایسا گھرانا نصیب ہو. کرب و بالا نصیب سے جان آنا نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو. کرب و بالا نصیب سے جان آنا نصیب ہو. برحمت عالم صلوات. محمد آل محمد صلوات. آ رہا ہے اکبر سینے
اسے لگاؤ، ہریا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، مہمان کو ہمارے، مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ، ہریا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، ہریا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا، خدا دے وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا، پیاسے ہے سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ، ہریا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ، ہریا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ، دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر، گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر، اے میرے شہزادے جلدی قدم بڑھاؤ، ہریا رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ، محمد علی محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، کاٹو نہ میرا خشک گلا، ہے کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا ہے، میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، اے شامیوں کا فن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، اے شامیوں کا فن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، دے دو میری بہن کو ردا، ہے دے دو میری بہن کو ردا، میں حسین ہوں،
عصر صدا میں حسین ہوں پر محمد والے محمد صلوات بر محمد والے محمد صلوات بابا رات ہو گئی بابا رات ہو گئی بابا رات ہو گئی بابا رات ہو گئی بابا ہے میرے بابا اڑ گیا سورج بابا ہے میرے بابا اڑ گیا سورج نہا تھا سکینہ کا اڑ گیا سورج بابا ہے میرے بابا اڑ گیا سورج صرف اپنے سینے پر شب گزار لینے دو چین سے میرے بابا ایک دفعہ تو سونے دو صبح پھر چلے جانا اڑ گیا سورج بابا ہے میرے بابا اڑ گیا سورج دونوں ہاتھ پھیلائیں میں تمہیں بلاتی ہوں اس اندھیرے زندہ میں کتنا گھبراتی ہوں اب نہیں رہا جاتا اڑ گیا سورج بابا ہے میرے بابا اڑ گیا سورج بس تمہارے جاتے ہی گھر جلے چنی چادر شمر میرے کانوں سے چھین گیا گوہر ظلم ہو گئے کیا کیا اڑ گیا سورج بابا ہے میرے بابا اڑ گیا سورج بابا ہے میرے بابا اڑ گیا سورج کیا تمہیں گوارا ہے میں یتیم کہلاؤں دشمنوں کی بستی میں کیسے دل کو بہلاؤں میرے داؤں بے سایہ اڑ گیا سورج بابا ہے میرے بابا اڑ گیا سورج بابا ہے میرے بابا اڑ گیا سورج شام تک سبھی اپنے گھر کو لوٹ آتے ہیں کتنا ہم تو رو رو کر انتظار کرتے ہیں تم کب آؤ گے بابا اڑ گیا سورج بابا ہے میرے بابا اڑ گیا سورج بابا رات ہو گئی بابا رات ہو گئی رات ہو گئی بابا رات ہو گئی بابا پر محمد والے محمد صلوات برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات بانو
کرے اپنے لال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو بانو کہاں تلاش زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل کے بیویاں زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل کے بیویاں جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو بانو کہاں تلاش بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ نہ بھول پائیں گے کبھی اس خیال کو نہ بھول پائیں گے کبھی اس خیال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو بانو کہاں تلاش بر محمد و آل محمد صلوات سورہ فاتحہ.
پہنچا جرم شبر زیجا کا بے سر پہنچا جرم شبر زیجا کا بے سر حجت تمام کر کے وغار کی پکڑو زک کو دی وہ زک کے جھکے نامیوں کے سر معصوم کے بولی شکر خدا دے بیروبر ان بے میں بات رہ گئی وہ کام ہو گیا بن باپ کے پسر کا بیانام ہو گیا بات یہ ہو رہی تھی حرم میں کہ ایک بار قاسم پر مل کے ٹوٹ پڑی فوج ناب کا سمٹے ادھر ادھر سے ہزاروں زبوشیں چاروں طرف سے پڑھنے لگے تشنہ لب بابا بیلیے تھے قرب میں جو بد شعور تھے پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے گرتے ہی خاک پر جو ہوا غش وہ میرا کا فوج عدو میں فتح کے باجو کا غل ہوا میں نے صدا سنی تو یہ دل تھام کر کہا میری کمائی نیک لگے شکر کبریا بچے پہ میرے مہر ہوئے ذوالجلال کے لوگ بیوں برات چڑھی میرے لال کی پہنچے جو لاش ابن حسن پر بحال ذات دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے ہیں غصے سے کانپنے لگے عباس سے نامدار للکار کے بڑھے صفت شیر کے نگاہ بھاگے عدو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا روتے ہوئے قریب جو آئے شہ ہدا دیکھے تمام عضو بریدہ جدا جدا ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا وا محمد
حسن کی جان پا صدمے گزر گئے لونا نہ جان کاسے میں ناشاد مر گئے ابن حسن کی جان پا صدمے گزر گئے لونا نہ جان قاسم ناشاد مر گئے پہنچا جورن میں شبرے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ونحمدہ علی ما خزا وعلی ما ابلہ وابتلى الباطن لكل خفیۃ والحاضر لكل سریرۃ ونشهد ان لا الہ الا هو ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات على محمد وعلى محمد. محفل عباس ٹرسٹ کے ذریعے اہتمام منعقدہ عشرہ مجالس کی یہ چھٹی مجلس اعزاز آپ سامعین سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآن اور وارثان قرآن. سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے اور سورہ فاطر سے 32ویں آیت مجیدہ پیش نگاہ ہے. آواز پروردگار آ رہی ہے ثم
औरसना किताब, हमने किताब का वारिस बनाया। अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, उन बंदों को जिन्हें हमने मुस्तफ़ा करार दिया है। कल की गुफ्तगू में हदीसे सक़लैन के ज़िल में चंद मतालिब पेश किए मुख्तसरन। आज उसी तफसील को आगे बढ़ाया जाएगा। कल अर्ज़ किया गया था कि हदीसे सक़लैन वो हदीस है कि जो इस्लामी तारीख़ की इब्तिदाई 700 साल में वैसे ही लिखी गई जैसे रसूल खुदा ने फरमाई थी। इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन, दो गराह कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी इतरत मेरे अहले बैत। फिर अर्ज़ किया गया कि 700 सालों बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिर इतरत रसूल की जगह सुन्नत रसूल को रख दिया गया और फिर कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दो चीज़ें हैं, किताब और मेरी सुन्नत। अजीज़ों, ये आले मोहम्मद से इजहार बुग़्ज़ का एक तरीक़ा है। आप जानते हैं कि 3 तरीक़े हैं जिनसे दुनिया वाले इस खानवादे से बुग़्ज़ का इजहार करते हैं। 3 तरीक़े। पहला तरीका, अगर कोई रिवायत देखते हैं तो उसके लफ्ज़ को या सिरे से हटा देते हैं या किसी दूसरे लफ्ज़ से बदल देते हैं। मिसाल आपके सामने है, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती को सुन्नती से बदल दिया। ये एक तरीका। अब एक एक जुमला महफूज कीजिए। पहला तरीका, या लफ्ज़ बदल देंगे या सिरे से हटा देंगे। दूसरा तरीका क्या है? ये कोशिश है, नाकाम कोशिश है इस खानवादे की अजमत को घटाने की। और मैं बढ़ के जुमला कहूं, इस खानवादे की फजीलत का कमाल यह है कि कम करना चाहो तो और भी बढ़ जाती है। ये कोई खतीबाना जुमला नहीं, मैं दलील दूंगा कि कैसे घटाना चाहिए और भी बढ़ गई। अब दूसरा तरीका क्या है कि लफ्ज कम नहीं करते, बढ़ा देते। रसूल ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा। इब्तिदाई सालों में ऐसे ही लिखी गई, लेकिन वक्त के साथ साथ दीवारों का इजाफा हो गया, बुनियादें भी आ गई, शहर की छत। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा शहर है जिसकी छत होती है, मुझे नहीं पता कि किस शहर की बुनियाद होती है। हाँ, मुझे इतना पता है कि जो शहर के दरवाजे से आए वो इज्जतदार होता है, जो दीवारों से आए वो चोर उचक्का होता है। और दरवाजा है अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो है सामीन की, तो मैं जुमले अर्ज करूं भाई। ये दूसरा तरीका के लफ्ज बढ़ा दिए जाते हैं। जानते तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका यह है कि जब लफ्ज कम नहीं हो, बढ़ाए ना जाए, तो माना बदल दो, तावील कर दो। मिसाल दूं, नबी ने फरमाया, अन्नज़रु इला वजहि अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो एक आलिम है तरफ मुखालिफ के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, देखिए बात यह है कि अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं था, लोगों ने इस हदीस के मतलब को गलत समझा। तरफ मुखालिफ की बात कर रहा हूं, अब माना बदला जा रहा है, तावील की जा रही है। वो कहते लम्मा खरज अली मिन मस्जिद,
وہ کہہ رہے ہیں بھائی بات یہ تھی جب علی مسجد سے باہر آتے تھے، جو کوئی علی کے چہرے کو دیکھتا تھا بے ساختہ منہ سے کہتا تھا ما اجہ ھذا الرجل لا الہ الا اللہ، کتنا شجاع مرد ہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ کتنا شجاع مرد ہے لا الہ الا اللہ۔ کہا وہ عبادت چہرے کو دیکھنا نہیں، وہ جو چہرے کو دیکھ کے زبان سے کہتا تھا نا لا الہ الا اللہ، کہا عبادت وہ تھی، ثواب اس کا تھا، اجر اس کا تھا۔ کہ جو کوئی علی کے چہرے کو دیکھتا ما اکرم ھذا الرجل لا الہ الا اللہ، کتنا کریم مرد ہے لا الہ الا اللہ، جیسے ہی علی کے چہرے کو دیکھا بے ساختہ منہ سے نکل گیا ما افصح ھذا الرجل لا الہ الا اللہ، ارے کتنا فصیح مرد ہے لا الہ الا اللہ۔ بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، وہ جو دیکھ کے بے ساختہ منہ سے لا الہ الا اللہ نکلتا تھا اصل وہ عبادت تھی۔ میں نے کہا بھائی آپ فضیلت کم کر لو، کمال یہ ہے اور بھی بڑھ جائے گی۔ جملہ کہہ دوں، دیکھیے علی کے چہرے کو دیکھ کے بے ساختہ منہ سے لا الہ الا اللہ نکل رہا، یہ وہی کلمہ ہے جسے ثابت کرنے کے لیے انبیاء نے کتنی مشقتوں کا سامنا کیا، کتنی زحمتوں کا سامنا کیا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے گلیوں میں پتھر کھا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا۔ نوح آئے کہا کہو لا الہ الا اللہ، کسی نے مارا کسی نے انکار کر دیا۔ ابراہیم آئے کہا کہو لا الہ الا اللہ، کسی نے مانا کسی نے انکار کر دیا۔ جناب موسیٰ آئے کہا کہو لا الہ الا اللہ، کسی نے مانا کسی نے انکار کر دیا۔ جناب عیسیٰ آئے کہا کہو لا الہ الا اللہ، ماننے والوں نے مانا اور انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا۔ میں جملہ کہوں، جو کام آدم سے لے کے عیسیٰ تک آنے والا نبی اپنی زبانوں سے کراتا رہا، وہ کام علی اپنے چہرے سے کرا دیتا ہے۔ تم فضیلت کم کرنا چاہو، فضیلت اور بھی بڑھ جائے گی، اور بھی بڑھ جائے گی۔ اب حدیث ثقلین کو دیکھا تو وہاں اطرت رسول کو سنت رسول سے بدل دیا۔ نبی نے کیا فرمایا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں دو گرہ قدر چیزیں، ایک میری اطرت اور دوسری اللہ کی کتاب۔ اب اس حدیث کے ایک ایک لفظ پہ بحث کروں گا اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں، ایک ایک لفظ پہ۔ پہلا لفظ انی تارک، میں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں۔ کہتے ہیں نا بھی فلاں شخص کا ترکہ ہے یہ، یعنی جو چیز اس نے چھوڑی۔ تارک اسے کہتے ہیں جو چھوڑ کے جا رہا ہو۔ نبی کیا کہہ رہے انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نبی نے کہا انی تارکن، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انی جاعلون۔ قرآن مجید کیا ہے سورہ بقرہ کی، اللہ نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، انی جاعلون۔ نبی کہہ رہے انی، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے میں بنا رہا ہوں، نبی کہہ رہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنایا اللہ نے ہے، میں فقط چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بنانے کا حق مجھے بھی نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی اپنی مرضی سے بنا کے چلے گئے، بنایا اس نے ہے، حجت وہ بنا رہا ہے کتاب اللہ کو اور میری اطاعت کو، میں تو فقط چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے اختیارات ہیں جو اللہ نے اپنے اولو العزم نبیوں کو بھی نہیں دیے، خود محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ، خود سید الانبیاء کو بھی وہ اختیار نہیں دیے، وہ صرف خود سے خاص رکھے ہیں۔ مثلا قرآن میں کہہ رہا ہے انا علینا للہدی، ہدایت صرف میں کروں گا، ہادی چننا میرا کام ہے، خلیفہ میں بناؤں گا، امام میں بناؤں گا، رسول میں بناؤں گا، نبی میں بناؤں گا، کسی کو اختیار نہیں دیا۔ آپ دیکھیے اپنے نبیوں کو بڑے بڑے اختیار دیے مگر یہ اختیار نہیں دیا۔ اللہ نے نوح کو سفینہ بنانے کا اختیار دیا، خلیفہ چننے کا اختیار نہیں دیا۔ جناب ابراہیم کو کعبہ بنانے کا اختیار دیا، جانشین چننے کا اختیار نہیں دیا۔ موسیٰ کو دریا میں رستہ بنانے کا اختیار دیا،
جانشین چننے کا اختیار نہیں دیا، عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا اختیار دیا، مگر جانشین چننے کا اختیار نہیں دیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ نبوت بالآخر ختمی مرتبہ تک آیا تو کسی نے آ کے جناب ختمی مرتبہ سے ان کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگا تو نبی آگے سے جواب دینے لگے، خبردار، بیٹی میری ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ میں اب جملہ کہہ دوں، نبی کیا کہہ رہے؟ بیٹی میری ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ تو بھائی جب نبی کو داماد چننے کا اختیار نہیں، امت کو امام چننے کا اختیار کیسے ہو سکتا؟ کچھ اختیار ایسے ہیں جو فقط اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب غدیر کی منزل آئی تو اللہ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا اے میرے حبیب پہنچا دو وہ جو تیری مرضی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا حبیب پہنچا دو جو تم چاہ رہے ہو، جو تمہاری مرضی ہے، جو تمہاری منشا ہے، نہیں، بلکہ آواز آئی بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا دو جو تمہارے رب کی مرضی ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ یعنی اب نبی نے غدیر میں جو کچھ کہا وہ کس کی مرضی تھی؟ اللہ کی مرضی تھی۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ ان لم تفعل، حبیب اگر نہ کیا، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، کوئی روایت تو نہیں ہے، اگر نہ کیا فما بلغت رسالتا، تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اللہ، رسالت کا کوئی کام۔ عزیزو، اگر عظمت غدیر کو سمجھنا ہے نا، جملہ کہہ رہا ہوں، اگر عظمت غدیر کو سمجھنا ہے نا تو شان رسالت مصطفیٰ سمجھنی ہوگی۔ اگر نبی کی شان سمجھ آ گئی، غدیر کی عظمت بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ نبی کتنی شان والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اللہ نے آواز دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے لیے ہم نے عالم ارواح میں 1,24,000 انبیاء کا میثاق لیا، ان سے عہد لیا۔ ہم نے 1,23,999 نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا۔ کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے ہم نے ان سے عہد لیا۔ اور عہد کیا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، ہم نے تمہیں حکمت عطا کی ہے۔ اب عالم ارواح میں ایک طرف محمد، ایک طرف باقی انبیاء، اللہ ان سے کہہ رہا ہے محمد تمہارے لیے میثاق لیا ہے، اور اللہ تنبیہ کر رہا ہے، معصوم انبیاء کو تنبیہ کر رہا ہے، کہہ رہے میں نے تمہیں کتاب دی ہے، میں نے تمہیں حکمت دی ہے۔ اب شان مصطفیٰ کو سمجھا رہا ہوں، میں نے تمہیں کتاب دی ہے، میں نے تمہیں حکمت عطا کی ہے، اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے کتاب دے دی، میں نے نبوت دے دی، میں نے تم سب کو حکمت دے دی۔ تو اب جب وہ نبی آئے جو سب سے آخر میں آئے گا تو اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے۔ اللہ انبیاء کو تنبیہ کر رہا ہے محمد پہ ایمان لانا، صرف ایمان نہیں، لَتَنْصُرُنَّهُ، محمد کی مدد بھی کرو گے۔ وہ مدد کیسے ہوگی؟ کہ تم اپنی امتوں کو اس کے آنے کی خبر دو گے، یہ مدد ہوگی۔ ایمان لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ پھر اللہ کہتا ہے کیا تم اس میثاق کو قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو قرآن کہتا ہے سب نے کہا مالک ہم اس عہد کو قبول کرتے ہیں، ہم اس میثاق کو قبول کرتے ہیں کہ ہم محمد پہ ایمان بھی لائیں گے، ہم محمد کی مدد بھی کریں گے۔ شان رسالت مصطفیٰ بتا رہا ہوں، ہم محمد پہ ایمان بھی لائیں گے، ہم محمد پہ مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ نے کہا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، بس گواہ رہنا، گواہوں میں اللہ بھی موجود ہے۔ یہ ہے شان رسالت مصطفیٰ۔ ایک صلوات بھیجیے مل کے۔ شان رسالت مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے
1,24,000 انبیاء کو تنبیہ کی، معصوم انبیاء کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم اس پہ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ سب نے کہا مالک ہم قبول کرتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ من تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسق۔ قرآن کی آیت ہے، جا کے دیکھ لیجئے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، 82 نمبر کی آیت۔ اللہ کہتا ہے اب اگر یہ عہد قبول کرنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے، یعنی اگر محمد پہ ایمان نہ لائے دنیا میں آنے کے بعد، اس کی مدد نہ کی تو نبی نہیں رہو گے، فاسق بن جاؤ گے۔ قرآن کی آیت ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُ، اگر میرے حبیب محمد پہ ایمان نہ لائے تو نبی نہیں رہو گے، فاسق بن جاؤ گے۔ قرآن کہہ رہے اگر معصوم نبی محمد کی مدد نہ کرے وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی میدان میں مصطفیٰ کو چھوڑ کے بھاگ جائے، اب آپ مجھے بتائیے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے اگر تم معصوم ہو، نبی ہو، مگر اس پہ ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو فاسق۔ جملہ بدل دوں، اگر تم نے یہ نہ کیا، اس پہ ایمان نہ لائے، اس کی مدد نہ کی تو تم نے کچھ نہ کیا، کچھ نہ کیا۔ اور جب یہی مصطفیٰ کے جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو متنبع کیا منزل غدیر پہ آیا تو اس سے کہنے لگا ان لم تفعل، اگر تو نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر غدیر مل کے، میں نے ایسے نہیں کہا تھا کہ اگر عظمت غدیر کو سمجھنی ہے تو شان رسالت مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا۔ جس مصطفیٰ کے لیے 1,24,000 انبیاء کو تنبیہ کی، اسے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اگر یہ نہ کیا کچھ نہیں کیا۔ مگر اس حبیب نے بڑی ذمہ داری سے اس امر کو پہنچا دیا، اور جیسا آیا تھا ویسا پہنچا دیا، اعلان غدیر ہو گیا۔ تو اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئیں، اور آج اللہ اس بات پہ راضی ہے کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ اللہ اسلام سے راضی ہو گیا، اللہ اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نماز تھی اللہ راضی نہیں ہوا، زکوٰۃ تھی راضی نہیں ہوا، حج تھا اللہ راضی نہیں ہوا، روزے تھے اللہ راضی نہیں ہوا، عبادتیں تھی اللہ راضی نہیں ہوا، توحید تھی اللہ راضی نہیں ہوا، قیامت کا عقیدہ تھا اللہ راضی نہیں ہوا، قرآن تھا اللہ راضی نہیں ہوا، شریعت تھی اللہ راضی نہیں ہوا، کلمہ تھا اللہ راضی نہیں ہوا۔ لیکن جہاں علی کی ولایت آ گئی اللہ کہہ رہے میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں جملہ کہوں، جس ولایت کے بغیر اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا، اس ولایت کے بغیر مسلمان سے کیسے راضی ہو سکتا؟ آج میں اسلام سے راضی ہوں۔ نبی نے پوری ذمہ داری سے اس امر کو پہنچا دیا، اور جو پہنچایا وہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ اب وہاں حدیث میں نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ انی تارکن، بنانے والا وہ ہے، میں ان دونوں کو فقط چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک میری اطرت۔ اور یہ ہے کیسے؟ ثقلین، یہ بڑی گراہ قدر چیزیں ہیں۔ دیکھیں کچھ افراد طرف مخالف سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، نبی نے فرمایا دو بڑی چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہاں بڑی اور بھاری کا ترجمہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ دو گراہ قدر چیزیں، یہ سب سے مناسب ترین ترجمہ ہے۔ لیکن نبی نے ثقل نہیں کہا، ثقل کہا۔ اگر نبی کہتے ہیں نا ثقلین، جو کہ تسنیہ کا صیغہ، جیسے کہتے ہیں نا مغربین جہاں دو نمازیں جمع ہو، ظہرین جہاں دو نمازیں جمع ہو، ویسے ہی ثقلین جہاں دو چیزیں ہیں، کتاب اور اطرت۔ اچھا اب اگر نبی کہتے ہیں نا ثقلین، ثقلین، تو وہ ٹھیک تھا کہ اگر ہم ترجمہ یہ کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دو بڑی اور دو بھاری چیزیں ہیں، لیکن نبی نے ثقل نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ ثقلین۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ثقل اور ثقل۔ ثقل اسے کہتے ہیں، یہ تھوڑی باریک بات ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ ثقل اسے کہتے ہیں جس کا ظاہری حجم زیادہ ہو، جو دکھنے میں بڑی ہو۔ مثلا ایک بھاری پتھر، اسے کہیں گے ثقل، بھاری ہے۔
مگر جانتے ہیں ثقل کسے کہتے ہیں؟ اگر سماعت بیدار ہے جملہ کہوں، ثقل کسے کہتے ہیں؟ ثقل اسے کہتے ہیں، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجیے گا. ثقل اسے کہتے ہیں جو دکھنے میں اپنی جنس کے باقی افراد جیسی ہو مگر باطنی وسعت میں بہت زیادہ ہو. دکھنے میں اپنی جنس کے باقی افراد جیسے مگر باطنی وسعت بہت زیادہ، بہت زیادہ. قرآن بھی ثقل، آل محمد بھی ثقل. آسان کر دوں بھائی، میں جملہ کہہ رہا ہوں، کیا کہا نبی نے؟ ثقل جو دکھنے میں اپنی جنس کے باقی افراد جیسی ہو مگر باطنی وسعت بہت زیادہ. میں جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن دکھنے میں عام کتابوں جیسا ہے مگر باطنی وسعت، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اسے آسان نہیں کر سکتا. بھائی قرآن دکھتا تو عام کتابوں جیسا ہے نا، مگر باطنی وسعت کتنی ہے؟ اللہ نے کہا ما فرطنا من الکتاب من شیء. اللہ اکبر، باطنی وسعت دیکھیے. اللہ کہہ رہے یہ اتنی باطنی وسعت رکھتا ہے کہ اس قرآن میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے. اللہ اکبر، کائنات کی ہر شے کا علم اس کتاب میں ہے. دکھنے میں عام کتاب جیسی ہے مگر باطنی وسعت کتنی ہے؟ کائنات کی ہر شے. عزیزو، آپ دنیا کی ہر لائبریری کی ہر کتاب کو ایک جگہ جمع کر دیں، وہ سب مل کے بھی اپنے اندر کائنات کے علم کو متضمن نہیں کر سکتی. ہر کتاب، دنیا کی ہر کتاب، یہ ایک کتاب ہے کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے. یہ ہے باطنی وسعت. دکھنے میں عام کتاب مگر یہ ہے باطنی وسعت، کائنات کی ہر شے کا علم. اربوں کھربوں سیارے جس گیلیکسی میں موجود ہیں، اس گیلیکسی جیسی اربوں گیلیکسیاں مل کے کائنات بنتی ہے. اللہ اکبر، ان سب کا علم کس میں ہے؟ اس ایک کتاب میں ہے. یعنی جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اگر کائنات اپنی وسعتوں کے ساتھ سمٹ جائے تو قرآن بنتا ہے، اگر قرآن سمٹے تو حمد بنتی ہے، اگر حمد سمٹے تو بسم اللہ بنتی ہے، اگر بسم اللہ سمٹے تو بائے بسم اللہ بنتا ہے، اور اگر بائے بسم اللہ سمٹے تو با کا نقطہ بنتا ہے. اور علی کہہ رہے ہیں انا نقطۃ التی تحت البائے، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے. یعنی جملہ کہہ رہا ہوں، اگر علم کائنات خاموش ہو تو قرآن کہلاتا ہے، منبر کوفہ پہ بول پڑے تو علی بن جاتا ہے. باطنی وسعت، دکھنے میں عام کتاب جیسی مگر باطنی وسعت کیا ہے؟ کائنات کے ہر خشک و تر کا علم، ذرے ذرے کا علم. نبی نے صرف قرآن کو ثقل نہیں کہا، جیسے قرآن ثقل، بھائی ثقلین ہے، تثنیہ کا صیغہ دو کے لیے ہے، ویسے آل محمد ثقل ہے. سمجھایا یہ دکھنے میں تم جیسے ہو سکتے ہیں مگر خبردار خود جیسا نہ سمجھنا، باطنی وسعت میں بہت آگے ہے، علم میں بہت آگے ہے، کمال میں بہت آگے ہے، معرفت میں بہت آگے ہے، عقیدے میں بہت آگے ہے، ایمان میں بہت آگے ہے. خبردار انہیں خود جیسا نہ سمجھنا. قرآن بھی ثقل، آل محمد بھی ثقل ہے. پھر فرمایا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، قرآن اور وارثان قرآن. حتیٰ کہ یاردا الی الحوض، میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہوں گے، ایسے ساتھ ساتھ ہیں. اور عزیزو، ان کی مائیت کا یہ عالم ہے، ان کے ساتھ ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ اب جو مزاج قرآن کا ہے وہی وارث قرآن کا ہے، جو شعار قرآن کا ہے وہی وارث قرآن کا ہے، جو طریقہ بیان قرآن کا ہے وہی وارث قرآن کا ہے. یعنی اب قرآن اپنی آیتوں میں آل محمد کی عظمت بتا رہا ہے، اور آل محمد قدم قدم پہ قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں. ایسی مائیت ہے، ایسا ساتھ ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فرمایا نزل القرآن اثلاثا، قرآن کو 3 حصوں میں نازل کیا.
کہ پہلا سلسل فینا و فی ادونا، پہلا ہماری فضیلت میں اور ہمارے دشمنوں کی مذمت میں نازل ہوا. دوسرا کہا سیرت رسول بیان کرنے کے لیے نازل ہوا. کہا تیسرا اور آخری کہا وہ احکام اور فرائض کے لیے نازل ہوا. یعنی 3 حصے ہیں جس میں سے ایک حصہ صرف آل محمد کی فضیلت بیان کر رہا ہے. قرآن کا ایک پورا حصہ، 3 ہے، ایک پورا حصہ صرف آل محمد کی فضیلت میں ہے، صرف آل محمد کی فضیلت میں. میں جملہ کہوں، جن کی فضیلت قرآن بیان کرے نا انہیں تاریخ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بھائی تاریخ میں تو اس کا ذکر ہوگا نا کہ جس کی فضیلت قرآن نہ کرے. اب بھائی تاریخ کسے بھی کہہ دے فاتح، کسی بھی شخص کو بادشاہ و خلیفہ کہہ دے، معیار تو قرآن ہے، معیار تو قرآن ہے. خود معصوم نے فرمایا نا اگر تم تک ہماری کوئی بات پہنچے تو قرآن، اگر قرآن کے مطابق، اب چاہے تاریخ کا کوئی واقعہ ہو، چاہے کوئی روایت ہو، قرآن کے تناظر میں دیکھو، اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لو، قرآن سے ٹکرائے تو دیوار پہ مار دو. یعنی جو شے قرآن کے مقابلے میں آ جائے اسے چھوڑ دو. معیار تو قرآن ہے نا. اب تاریخ میں کسی کا نام بھی ہو، ہم تو قرآن دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں. معصوم نے فرما دیا جو قرآن کے مقابلے میں آ جائے اسے چھوڑ دو. پھر سے کہہ رہا ہوں، جو قرآن کے مقابلے میں آ جائے اسے چھوڑ دو. نبی نے فرمایا القرآن ما علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. سمجھایا جا رہا ہے جو قرآن کے مقابلے میں آئے اسے بھی چھوڑ دو، جو علی کے مقابلے میں آئے اسے بھی چھوڑ دو. یہ دونوں ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں. قرآن آل محمد کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، معیار قرآن ہے، تاریخ نہیں. مولا متقیان بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب سامنے تھے. ایک دفعہ مولا نے کہا کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے، خلیفہ رابع، اسے چاہیے وہ اپنے ایمان کو درست کرے. مولا فرما رہے جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اسے چاہیے اپنے ایمان کو درست کرے، اس کا عقیدہ ضعیف ہے. توجہات ہے تو جملے عرض کروں. مولا فرما رہے ہیں جو مجھے چوتھا نہ مانے اسے چاہیے اپنے ایمان کو درست کرے. اصحاب بیٹھے تھے، امام ہم آپ کو بلا فصل مانتے ہیں، ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے آگے تشریف لائیے، آگے آ جائیے. ایک دفعہ پھر سے صلوات بھیجیے بآواز بلند. توجہات ہے تو جملے عرض کروں. مولا کا فرمان پیش کروں. مولا نے کہہ دیا جو مجھے چوتھا نہ مانے اسے چاہیے وہ اپنے ایمان کو درست کرے، درست کرے. اصحاب کہنے لگے امام ہم آپ کو بلا فصل مانتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو چوتھا مانا جائے. امام نے کہا بے شک مجھے چوتھا خلیفہ ماننا ضروری ہے، مگر قرآن سے، تاریخ سے نہیں. میں قرآن کے مطابق چوتھا ہوں. کہا مولا پہلا کون؟ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے ہے آدم علیہ السلام. کہا مولا دوسرا کون؟ کہا دوسرے ہیں یا داؤد ان جعلنک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا ہے، اب لوگوں کے درمیان حق والے فیصلے کرو. کہا پہلے آدم علیہ السلام، دوسرے داؤد علیہ السلام. کہا تیسرے کون؟ کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اُخْلُفْنِي فِي قَوْمٍ. کہا تیسرے ہے ہارون علیہ السلام. وہ آیت ہے نا کہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے بعد تم خلیفہ ہوگے. کہا پہلے آدم علیہ السلام، دوسرے داؤد علیہ السلام، تیسرے ہارون علیہ السلام، اور چوتھا ہوں میں علی ابن ابی طالب. چوتھا قرآن کے مطابق، قرآن کے مطابق، تاریخ سے. توجہ فرما رہے ہیں قرآن سے، تاریخ سے. آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہارون
تھوڑا سا ساتھ بولیے، ہارون علیہ السلام. جملہ کہہ دوں بھائی، جب پہلے 3 علیہ السلام ہے نا تو چوتھا بھی علیہ السلام ہوگا، رضی اللہ نہیں ہوگا. ایک صلوات بھیجیے بابا سے بلندہ. میں شکر گزار، کہا کہ میں قرآن کے مطابق ہوں. بھائی تاریخ کا تو اعتبار ہی نہیں، تاریخ نے تو یزید جیسے کو بھی خلیفہ کہہ دیا ہے. جی تاریخ نے یزید کو خلیفۃ اللہ لکھا. معمولی لفظ نہیں ہے خلیفۃ اللہ عزیزو، بہت مقدس لفظ ہے، بہت محترم لفظ ہے. آدم کو خلیفہ کہا گیا، اللہ اکبر. جناب داؤد کو خلیفہ کہا گیا. کوئی معمولی شخص کیسے خلیفۃ اللہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یا داؤد ان جعلنک خلیفۃ فی الارض، تم ہمارے خلیفہ ہو، اور ہمارا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو حق کے فیصلے کرے. معمولی منصب ہے نہیں. لیکن یزید جیسے نے کہا، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یزید نے بھی تاریخ کو دیکھا. قرآن کو دیکھتا تو کبھی نہ کہتا کہ میں خلیفہ. اس نے تاریخ کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ جب مجھ سے پہلے والے ایسے ایسے ہیں تو میں بھی خلیفہ بن سکتا ہوں. یعنی آپ نے دیکھا تاریخ کا سہارا لے کے اس نے دعویٰ کیا. مگر قرآن نے کہا معیار قرآن ہے. معصوم نے کہا معیار قرآن ہے، تم قرآن کو دیکھو. قرآن میں خلیفہ کون؟ آدم، جناب داؤد، جناب ہارون. یہ معمولی شخصیات ہرگز نہیں. جو اللہ کا بنایا ہوا ہو وہ حق والے فیصلے کرتا ہے. جانتے ہیں حق کے فیصلوں کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، علم اور حکمت. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. امام علی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے حیرت ہے اس قاضی پہ جو صحیح فیصلہ کر کے پوری رات اس کشمکش میں رہے کہ کہیں میرا فیصلہ غلط تو نہیں ہو گیا. کہا مجھے حیرت ہے اس قاضی پہ بھی کہ جو غلط فیصلہ کر کے ساری رات امید لگائے اللہ کرے میرا فیصلہ صحیح ہو جائے. فرمایا جو صحیح فیصلہ کر کے غلط کا خوف کرے، غلط فیصلہ کر کے صحیح کی امید لگائے، ایسا قاضی یا علم سے دور ہے یا حکمت سے دور ہے. صحیح فیصلے کے لیے علم اور حکمت کی ضرورت ہے. اور نبی نے کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. اسی طرح نبی کی حدیث ہے انا دار الحکمہ و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، دروازہ علی ہے. تو جملہ کہہ رہا ہوں، اگر دنیا کو اپنے فیصلے درست کرانے ہیں نا، آ جائیں علی کے دروازے پہ. یہاں علم بھی ملتا ہے، حکمت بھی مل جاتی ہے. خود نبی نے کہا تھا میرے بعد علی سب سے بڑا قاضی ہے، عالم بھی سب سے بڑا، حکیم بھی سب سے بڑا. مگر آپ دیکھیے کہ یہ بدقسمتی ہے عالم اسلام کی، علی کی نہیں، عالم اسلام کی، کہ ایسا عالم 25 سال تک گوشہ نشینی کی زندگی گزارتا رہا. اور وہیں یہ علی کی مصیبت بھی ہے کہ اتنا بڑا عالم 25 سال تک گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا ہے. کسی نے پوچھا تھا مولا کوئی حسرت ہے؟ یہ ہمارے مولا کے مصائب ہیں. جانتے ہیں مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا حسرت یہ ہے جتنا بڑا عالم تھا کسی نے پوچھا نہیں، سوال نہیں کیا. یہ علی کی مصیبت ہے. اور آپ دیکھیے کہ در حقیقت یہ جو سلسلہ مصیبت ہے آغاز مدینے سے ہے، مدینہ سے کوفہ، اور کوفہ سے پھر وہ منزل کہ جسے منزل کربلا کہتے ہیں. یہ تو مصائب کا ایک سمندر ہے نا، مصائب کے لامحدود سمندر کا نام کربلا ہے. مقابلہ آل علی کر رہی ہے. حسین تنہا نہیں ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں. مولا حسن کی اولاد بھی تو ہے جو اپنے بابا کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے کربلا میں آئی ہے. جناب قاسم اگر کربلا میں ہے نا تو بابا کی وصیت ہے. مولا حسن دنیا سے جا رہے تھے
ایک مرتبہ جناب فرما سے کہتے ہیں جب میرا بھائی حسین کربلا جائے نا قاسم کو ضرور بھیجنا. پہلی وصیت. کہا دوسری وصیت یہ ہے تعویذ باندھ رہا ہوں قاسم کے بازو پہ. اگر کبھی تم دیکھو قاسم بہت مصیبت میں ہے, بہت پریشانی میں ہے, کہنا کھول کے پڑھ لو مصیبت کا حل موجود ہے. اللہ اکبر. شب عاشور مولا سب شہداء کو ان کا نام بتا رہے تھے. عباس کل آپ شہید ہو جائیں گے, اونو محمد آپ بھی شہید ہوں گے, اکبر آپ بھی شہید ہوں گے. قاسم کا نام نہیں آ رہا تھا. تڑپ کے کھڑے ہوئے, چچا کیا میرا نام نہیں ہے اس فہرست میں؟ مولا نے سوال کیا کیف الموت عندک, قاسم تمہارے لیے موت کیا ہے؟ کہا احل من عسل, شہد سے زیادہ میٹھی. مولا نے کہا قاسم صرف تمہارا نام نہیں علی اصغر کا نام بھی ہے. اجرکم من اللہ. برداشت نہیں ہوا. غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا تھا. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں چچا کیا یہ فوج خیموں تک آ جائے گی؟ حسین نے کہا نہیں قاسم, علی اصغر کو تو میں اپنے ہاتھوں پہ میدان لے کے جاؤں گا. میں کہوں گا اے غیرت مند باپ کے غیرت مند بیٹے, کاش آپ شام غریبہ میں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ کیسے خیمے جلائے جا رہے تھے, کیسے برداشت کرتے زینب کی چادر چھننا, کیسے برداشت کرتے سکینہ کے تماچے. صبح کا سورج نمودار ہوا, اصحاب شہید ہو گئے, بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی. سب سے پہلے قاسم آ گئے. چچا اجازت دیجیے. مولا حسین نے کہا ابھی نہیں, جاؤ. دوسری مرتبہ آقا اب چچا آپ جاؤ, کہا ابھی بھی نہیں. جب تیسری مرتبہ آئے نا حسین نے کہا اے قاسم تم میرے مرحوم بھائی کی یادگار ہو, جب مجھے بھیا حسن کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے نا میں تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں. اے قاسم مجھے اپنے بھائی کی زیارت سے محروم مت کرو. میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ جناب قاسم کو جب اجازت نہیں ملی خیمے کے باہر بیٹھ گئے, زاروں قطار رونے لگے. جب جناب قاسم کی مادر کے کانوں میں رونے کی صدا گئی نا, ایک مرتبہ جناب فروا زینب سے کہتی ہے اے زینب یہ تو میرے قاسم کے رونے کی آواز ہے. اب جو خیمے سے باہر آئی دیکھا جناب قاسم اپنی پیشانی کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں. قاسم کیا ہو گیا؟ اماں چچا مجھے میدان جانے نہیں دیتے ہیں. شدید بکا کر رہے تھے, پریشان تھے, تڑپ رہے تھے. فوراً وصیت یاد آ گئی. کہا قاسم یہ جو بازو پہ تعویذ بندہ ہے نا اسے کھول لو, تمہاری پریشانی کا حل اسی میں ہے. اب جو تعویذ کھولا تو سارے آنسو پوچھ دیے. جانتے ہیں کیا جملہ کہا؟ اماں اب چچا مجھے نہیں روک سکتے. کیا لکھا ہے؟ یا بنی قاسم اذا وجدتک عمک الحسین مظلوما غریبا وحیدا عطشانا. اے میرے بیٹے قاسم جب تم اپنے چچا کو مظلوم پانا, تنہا پانا, پیاسا پانا نا, اپنی جان حسین پہ قربان کر دینا. اجرکم من اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کر دیجیے, ماتم کرنے میں نہ شرمائیے. جناب فروا کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے. جناب سیدہ آپ کے پرسے کو لینے کے لیے آئے. مولا حسین کو دکھایا, آنکھوں سے لگایا, مدینے کا رخ کر کے جملہ کہتے ہیں بھیا حسن آپ پہ میرا سلام ہو. جب سب نے حسین کو چھوڑ دیا آپ نے تب بھی حسین کو یاد رکھا ہے. اجازت مل گئی. مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو تیار کیا. زرہ پہنا رہے تھے, پوری نہیں آ رہی تھی. 13 برس کا سن ہے, زرہ پوری نہیں آ رہی تھی. زرہ اتار دی گئی.
आपको पता है ज़िना का काम क्या है? जब कोई सवार सवारी से गिरता है ना, तो ज़िना घोड़ों की टापों से बचा लेती है, पामाल नहीं होने देती। ज़िना नहीं पहनी, हुसैन ने गोद में लेके सवारी पे बिठाया, 13 बरस का सिने। कासिम मैदान की तरफ चले, बड़ी दिलेरी से हमला किया, बड़ी शुजाअत से लड़े, बड़े बड़े पहलवानों को फिन्नार कर दिया। लेकिन एक मर्तबा किसी जालिम ने छुप के ऐसी ज़रबत मारी है कि सवारी से ज़मीन पे आते हैं, पुकार के कहते हैं, या अम्मी अदारिकनी, चचा मेरी मदद को आ जाइए, मैं सवारी से नीचे आ गया हूं। रिवायत कहती है हुसैन ने मैदान की तरफ तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन अजीब मंजर देखा, दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ के घोड़े दाएं गए। अब जो पास पहुंचे ना, आज ये जुमला कह रहा हूं, अगर रोना आए तो शर्माइएगा नहीं। हुसैन पास पहुंचे। हुसैन जब भी किसी लाशे के सिरहाने पहुंचे तो वो लाशा हुसैन के आगे होता था, मगर ये वो वाहिद लाशा है जो हुसैन के आगे भी है, जो हुसैन के पीछे भी है, दाएं भी है बाएं भी है, चारों तरफ कासिम के जिस्म के अज्जा फैले हुए हैं। हुसैन ने टुकड़े उठाना शुरू किए, कभी एक टुकड़ा, कभी दूसरा टुकड़ा, एक मर्तबा खैमे की तरफ चलना शुरू किया। जनाबे फरवा तेरे खैमा पे खड़ी थी, ज़ैनब मेरा कासिम 13 बरस का था, हुसैन कठरी में क्या ला रहे? अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन। बीबियों
چند اشعار سنیے گا. مولا حسین شہزادی کی لاش کے اس منظر کو سوچتے جا رہے ہیں. رن میں قاسم کی لاش کا منظر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. رن میں قاسم کی لاش کا منظر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. رن میں قاسم کی لاش کا منظر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. سب کے سر کو اٹھائیں گے ظالم نو کے نیزہ پہ دشت کربل میں. ہائے قاسم ہائے قاسم تیرا بدن لیکن زد پہ ٹاپوں کی ہوگا مقتل میں. پہلے پامال ہوگا اس کا سر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. رن میں قاسم کی لاش کا منظر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. رن میں قاسم کی لاش کا منظر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. پشت رہوار پر بٹھا تو دیا دل ابھی بھی ہے شہ کا الجھن میں. ایک قیامت سی ٹوٹ جائے گی زی سے قاسم گرے گا جب رن میں. اس کو رو دے گا کس طرح لشکر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. رن میں قاسم کی لاش کا منظر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. روتے جاتے تھے دیکھ کر سرور رن میں بکھرے ہوئے جنازے کو. یاد آنے لگی مدینے کی دیکھ کر ٹکڑے ٹکڑے لاشے کو. ٹکڑے ٹکڑے تھا جب حسن کا جگر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. رن میں قاسم کی لاش کا منظر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. ٹکڑے قاسم سنتے جائیے گا گریہ کیجیے گا. مالک آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. آپ کا ایک ایک آنسو شہزادی کے رومال میں جگہ پائے.
ٹکڑے قاسم کے جو اٹھائے ہیں تو کمر خم سی ہو گئی شہ کی. ایک لاشا ابھی اٹھانا ہے, ایک منزل ہے اور بھی باقی, کیسے لائیں گے لاش اکبر, سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. اور ہوتا سالم جو لاش قاسم, گرتی ایک بار لاش پر یا رب, پر یہ لاشا عجیب لاشا ہے, ام فروا کو صبر دے یا رب, گر کے روئے گی کتنے ٹکڑوں پر, سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. رن میں قاسم کی لاش کا منظر, سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. جی بھر کے ماتم کریں گے. بس یہ آخری بند سنیے گا, روئے گا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. آپ کے گھروں میں اس اہل بیت کے غم کے ذریعے سے خوشیاں ہیں. اہل بیت کے غم میں آپ مغمون ہیں. مولا آپ کو اس کی عزاداری کا اتنا اجر دے. مولا آپ کو قربت دے. مولا کہیں کہ یہ میرے عزادار ہیں. بند سماعت فرمائیں. رن میں قاسم رن میں پامال جب ہوا لاشا, ٹوٹی قاسم کی پسلیاں سی, دیکھ کر پسلیاں شکستہ سی, دیکھ کر پسلیاں شکستہ سی, شہ کو ماں فاطمہ کی یاد آئی, درد پسلی کا جسم نازک پر, سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. رن میں قاسم کی لاش کا منظر, سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. رن میں قاسم کی لاش کا منظر, سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. پشت رہوار پر بٹھا تو دیا, دل ابھی بھی ہے شہ کا الجھن میں, ایک قیامت سی ٹوٹ جائے گی, زی سے قاسم گرے گا رب رن میں, اس کو رو دے گا کہ سارا لشکر, سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. رن میں قاسم کی لاش کا منظر, سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. رن میں قاسم کی لاش کا منظر, سوچ کر روتے جا رہے روتے جاتے تھے دیکھ کر سرور, رن میں بکھرے ہوئے جنازے کو, یاد آنے لگی مدینے کی, دیکھ کر ٹکڑے ٹکڑے لاشے کو, ٹکڑے ٹکڑے تھا جب ہنسے کا جگر, سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. رن میں قاسم کی لاش کا منظر, سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین. رن میں قاسم کی لاش کا منظر, سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین.
حسین ہوتا سالم جو لاش قاسم گرتی ایک بار لاش پر یا رب پر یہ لاشا عجیب لاشا ہے ام فروا کو صبر دے یا رب گر کے روگی کتنے ٹکڑوں پر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین رن قاسم کی لاش کا منظر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین ٹکڑے قاسم کے جو اٹھائے ہیں تو کمر خم سی ہو گئی شہ کی ایک لاشا ابھی اٹھانا ہے ایک منزل ہے اور بھی باقی کیسے لائے گا لاشا ایک بار سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین رن قاسم کی لاش کا منظر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین رن قاسم کی لاش کا منظر سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین رن میں پامال جب ہوا لاشا ٹوٹی قاسم کی پسلیاں سی دیکھ کر پسلیاں شکستہ سی کو ماں فاطمہ کی یاد آئی درد پسلی کا جسم نازک پہ سوچ کر روتے جا رہے ہیں حسین سمجھاوے دیا والے نو درد دے مائی ماں وچ خیمے دے سمجھاوے دیا والے نو درد دے مائی ماں وچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو درد دے مائی ماں وچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو درد دے مائی ماں وچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو درد دے مائی ماں سمجھاوے دی مرضی قاسم بچڑا دی مرضی قاسم بچڑا اج پیو دے فرض نبھاوے مہندیا والے نو درد دے مائی ماں وچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو درد دے مائی ماں وچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو درد دے مائی ماں وچ خیمے دے سمجھاوے دی مرضی قاسم بچڑا دی مرضی قاسم بچڑا اج پیو دے فرض نبھاوے مہندیا والے نو درد دے مائی ماں وچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو درد دے مائی ماں وچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو درد دے مائی ماں وچ خیمے دے سمجھاوے جدو تیرے سامنے اج فوج لائن ہووے انج
دا جہاد کرنی تینو ویکھ موت رووے تینو اج دوجا غازی کہہ کے تینو اج دوجا غازی کہہ کے میرا ویر حسین بلاوے مہندیا والے نو گردا جی مار ماں بچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو گردا جی مار ماں بچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو گردا جی مار ماں بچ خیمے دے سمجھاوے جدو تیرے سامنے اج فوج لائن ہووے انج دا جہاد کرنی تینو ویکھ موت رووے تینو اج دوجا غازی کہہ کے تینو اج دوجا غازی کہہ کے میرا ویر حسین بلاوے مہندیا والے نو گردا جی ماری بچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو گردا جی ماری ماں بچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو گردا جی ماری ماں بچ خیمے دے سمجھاوے ریتا تے پتھرا تے آتے نیزے آتے سوما تے گھوڑے آتے سہراتے زر آتے میرا جی کردا تیری مہندی نو میرا جی کردا تیری مہندی نو رنگ کر بغدا چڑھ جاوے مہندیا والے نو دردا دی ماری ماں وچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو دردا دی ماری ماں وچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو دردا دی ماری ماں وچ خیمے دے سمجھاوے ریتا تے پتھرا تے راتے نیزے آتے سوما تے گھوڑے آتے سہراتے زر آتے میرا جی کردا تیری مہندی نو میرا جی کردا تیری مہندی نو رنگ کر بغدا چڑھ جاوے مہندیا والے نو کردا دی ماری ماں جاوے مہندیا والے نو کردا دی ماری ماں وچ خیمے دے سمجھاوے مہندیا والے نو کردا دی ماری